الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. کھانا کھا لی سب لوگ؟ ٹھیک سے کھائے ہیں؟ مشکل ہے. یہ وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر یہ وقت گزر گیا ٹھیک سے تو سمجھ لیجئے بس باقی وقت ٹھیک سے جائے گا انشاءاللہ. عصر بعد پھر واپس سے جاگ جاتے ہیں سب لوگ. پچھلی مجلس میں ہم نے توحید کے فضائل سے متعلق بہت ساری باتیں دیکھی اور آخری بات یہ دیکھی کہ توحید کا علم حاصل کرنا یا توحید کی دعوت یہ اہل کتاب کے لیے بھی لازم ہے. ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی وہ بھی اس بات کے محتاج تھے کہ انہیں توحید کی تعلیم دی جائے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی مسلمان جو قرآن کے حاملین ہیں اگر ان کے اندر بھی توحید کے باب میں خلل اگر آیا ہے تو انہیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو توحید سکھائی جائے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مشرکین کو توحید سکھاؤ، ہم تو مسلمان ہیں. اگر کوئی مسلمان ہے لیکن نام کا مسلمان ہے، توحید اس کو معلوم نہیں ہے بلکہ توحید کے برخلاف شرک میں مبتلا ہے، تو وہ بھی اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو توحید کی تعلیم دی جائے. صرف کلمہ پڑھ لینا انسان کو موحد نہیں بناتا ہے، کلمے کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرے، اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو جاتا ہے، یعنی محترم ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، جیسا کہ آگے بھی حدیث آئے گی. تو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے. مسئلہ نمبر 13، توحید کے سمجھانے کے لیے توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. آسمان سے کتابوں کا نزول، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، ان کتابوں کا نزول توحید کی خاطر ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، ان میں کوئی خلل نہیں ہے، مضبوط بات اس میں بیان کی گئی ہے. احکمت آیاتہ ثم فصلت، پھر تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے. من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو بہت ہی حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے، حکیم ہے اور ہر بات کی خبر اس کو ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ تاکہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس کی باتوں میں کوئی خلل نہیں ہے، جو مضبوط بات، ٹھوس بات بیان کرتی ہے. احکمت آیاتہ، اس کی تفصیل ہے، اس کی آیات میں احکام ہے، یعنی اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس کی باتیں پختہ بنیادوں پر ہیں، حقائق پر مبنی ہیں اور بہت ہی منظم آیات ہیں.
یہ کلام بہت ہی منظم ہے اور اس میں ٹھوس حقائق بیان ہوئے ہیں. ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکیم ہے اور خبیر ہے. اللہ نے اس کو مضبوط بنیادوں پر نازل کیا اور اس میں حقائق بیان کی، اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی. بات بھی مضبوط ہے اور مفصل بھی ہے، محکم اور مفصل. لیکن کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای نزل هذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، المحکم المفصل، ایسا قرآن جو محکم ہے، پختہ ہے، مضبوط ہے اور مفصل ہے، جس میں ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں. لعبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے خود بتایا قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ بندے توحید کی طرف آئیں، توحید کا اہتمام کریں. دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن، یہ وحی اللہ کی طرف سے ایک کھلا پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے. قیامت کا دن آ رہا ہے، عذاب اس میں ہوگا، برے اعمال کرو گے، برے عقائد کے ساتھ مرو گے، آخرت میں عذاب ہوگا. تو اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ تمہیں ڈرایا جائے، لینذروا بہ، تاکہ وہ خبردار کر دیے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ جان لیں کہ ان کا معبود صرف ایک معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ عقل والے نصیحت لیں. تو آپ دیکھیے کیوں نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. کیوں نازل ہوا؟ تاکہ لوگوں کو آنے والے خطرے سے، آنے والے ہولناک دن سے خبردار کیا جائے، اور انہیں معلوم ہو کہ ان کا معبود ایک ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت لیں. تو اس میں قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد بتایا گیا کہ توحید لوگوں کو معلوم ہو. تو معلوم ہے کہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگوں کو کیا معلوم ہو؟ توحید معلوم ہو. تو قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے توحید ہے. علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بین فی ہذہ الآیۃ الکریمہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے ان من حکم انزال القرآن العظیم العلم بانہ تعالی الہ واحد، قرآن کے نازل کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے. یعنی ان کا معبود کتنے ہیں؟ ایک معبود ہے، بندوں کا معبود ایک ہی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعبادۃ اللہ وحدہ ہی اصل الدین، اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، یہ دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے. وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ بِهِ الْكُتُبَ، یہ وہ توحید ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا. آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ. یہ وہ توحید ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا اور کتابیں نازل کیں. یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں صرف قرآن نہیں بلکہ پچھلی ساری کتابیں، جیسے سارے رسول توحید کی دعوت دیتے رہے، پچھلی تمام کتابیں اس لیے نازل کیں تاکہ لوگوں کو توحید معلوم ہو. تو توحید کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن کتابوں کو نازل کیا، آسمانی کتابیں،
ان کا مقصد بھی کیا تھا؟ لوگوں کو توحید معلوم ہو. یہ توحید کی عظمت بتاتی ہے، یہ چیز توحید کی عظمت بتاتی ہے. نمبر 14، توحید فرض عین ہے. فرض عین ہر انسان پر فرض ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں، کوئی ایک بھی کر لے تو باقی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. مثلا اذان ہر آدمی دے گا؟ مسجد میں جتنے نمازی سب اذان دیں گے؟ نہیں، ایک اذان دے دے سب کی طرف سے ادا ہو گیا. یا اسی طرح سے جنازے کی نماز ہے، کوئی ایک آدمی مر گیا پورے شہر کو جمع ہونا لازم ہے؟ نہیں. کچھ لوگ اگر جنازے کی نماز پڑھ لیں باقی لوگوں سے وہ ساقط ہو جاتی ہے. لیکن توحید ایسا نہیں کہ گھر کا ایک آدمی توحید والا ہے باقی سب چلتا ہے نہیں کرے توحید تو نہیں، بلکہ ہر انسان پر توحید فرض ہے. اس کو فرض عین کہتے ہیں. عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 او 8 او 7، ہم 9 یا 8 یا 7 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. فقال الا تبایعون رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ بیعت کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرنا، عہد کرنا. یہ ابھی آپ صوفیہ کا سن رہے تھے. بیعت یا تو نبی سے ہوتی ہے یا تو وقت کے حاکم سے. بیعت یا تو نبی سے ہوتی ہے یا وقت کے حاکم سے، خلیفہ سے، مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہوتا ہے اس سے بیعت ہوتی ہے، یا پھر نبی سے ہوتی ہے. لیکن بیعت ارشاد جو صوفیہ میں ہوتا ہے، پیر صاحب بیعت لیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے. پیر صاحب کی بیعت اسلام میں نہیں ہے. اسی لیے نہ محدثین نے بیعت لی نہ چاروں اماموں نے، جبکہ امت کو تعلیم دینے والے لوگ تھے تو انہوں نے بیعت نہیں لی. صحابہ نے بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے دوسرے جو بھی صحابہ ہیں جو معلم تھے لوگوں کے، انہوں نے بیعت نہیں لی. تو حاکم کی بیعت ہوتی ہے یا نبی کی. تو کہا کہ الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، صحابی کہتے ہیں ابھی ہم نے قریب ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. فَقُلْنَا قَدْ بَایَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں. ثم قال الا تبایعون رسول اللہ، آپ نے پھر کہا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ فقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر لیے نا آپ سے، آپ نے بیعت کر لی ہے. ثم قال الا تبایعون رسول اللہ، آپ نے تیسری بار پھر کہا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے. قال فبسطنا ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے بیعت کرنے کے لیے. وقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ فعلی ما نبایعک، کہا کہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں اللہ کے رسول، لیکن پھر بھی ہم کس چیز پر بیعت کریں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر سے بیعت کرتے ہیں، کس چیز پر بیعت کریں؟ قال علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اس چیز پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے. والصلوات الخمس، اور 5 نمازوں کا اہتمام کرو گے. وتطیعوا، اور تم فرمانبرداری کرو گے. ابو داؤد کی روایت میں ہے وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطیعوا، 5 نمازیں پڑھو گے اور حکم سنو گے اور مانو گے، فرمانبرداری کرو گے. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور آپ نے آہستہ سے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، اور کسی سے تم کچھ مانگو گے نہیں، کسی سے تم کچھ مانگو گے نہیں. صحابی کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْدَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، وہ جو لوگ ہم لوگ 9 یا 8 یا 7 جتنے بھی لوگ تھے، میں نے ان میں سے ہر ایک کو دیکھا، انہوں نے بیعت تو کی، بیعت کرنے کے بعد ان کی زندگی میں حال یہ رہا کہ
کہ انہیں پوری زندگی میں انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کا جانور کو ہانکنے کا چابک کوڑا نیچے گر جاتا، وہ کبھی کسی سے نہیں کہتے ذرا دے دو، وہ اتنا بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیعت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو اب اس کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ ان کا چابک بھی گر جاتا اگر جانور کا، اونٹ پر سے یا جو بھی گھوڑا یا جو بھی جانور پہ سواری کر رہے ہیں، وہ کبھی وہ واپس کسی سے کہتے نہیں کہ اٹھا کے ہم کو دے دو، خود اترتے تھے، اٹھاتے تھے، پھر سوار ہوتے تھے۔ یہ حال ان کا رہا۔ یہ صحابہ ایسے لوگ تھے، ایک بار بول دیے، زبان دے دیے، اور زبان کس کو دیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عہد پورا کرتے تھے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورا کرو۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، کیونکہ عہد کے بارے میں کیا ہوگی؟ پوچھو گے، آگے آیت آئے گی۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی سے بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت لی؟ اس میں ساری چیزوں میں پہلی چیز کیا تھی؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ رسول مانتے تھے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، یعنی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ نے پھر سے ان سے بیعت لی، تو پہلی چیز کیا تھی؟ شرک نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ معلوم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ بس ایک بار کلمہ پڑھا تھا بچپن میں کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ نے پھر سے صحابہ سے بیعت دینے کے بعد واپس سے بیعت لی، اور اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر آدمی پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی ایک کر لو باقی کی ہو جائے گی، یہ کہا نہیں، تم میں سے ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ تو جتنے لوگ تھے سب نے بیعت کی۔ تو توحید فرض کفایہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں، عبد الرحمن ابن ناصر السعدی، کہتے ہیں وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَهُوَ الْعِلْمُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ إِنسَان۔ یہ جو علم ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ توحید کا علم ہے، یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ لا يسقط عن احد کائن من کان، کوئی بھی کیوں نہ ہو اس سے یہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے لیے توحید کا سیکھنا فرض ہے۔ بل کل مضطر الی ذلک، بلکہ سب کے سب اس کے سخت محتاج ہیں۔ کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے چھٹی ہے، تو توحید مت سیکھ، تیری طرف سے میں سیکھتا ہوں۔ کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے ایسا۔ ہر انسان کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اس میں سے یہی مقصد ہے کہ ہم توحید کے بارے میں جانیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کے فضائل کیا ہیں، توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ تو توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ فرض عین ہے، فرض کفایہ؟ فرض عین ہے۔ مسئلہ نمبر 15، توحید اول المأمورات ہے۔ مأمور جس کا حکم ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے توحید کا۔ تو سارے احکام جتنے بھی ہیں دین میں، کتنے احکام ہیں؟ 5، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 کے بعد چھٹی۔ کون کون سے ہیں وہ 5؟ شہادتین، پھر اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ، اور پھر ختم۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، بیوی کے حقوق، اولاد کی تربیت، پڑوسی، رشتہ دار، کہاں گئے ہو؟ سارے احکام اسلام کی کتنے گنتی بتا سکتے آپ؟ نہیں، بہت سارے احکام ہیں۔ ان تمام احکام میں سب سے اوپر کیا ہے اور سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کی مثال ہم قرآن سے دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ کہیے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ حرام کیا ہے یعنی اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور غریبی فقر و فاقے کے سبب اس کے خوف کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی اور ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کر ڈالو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ الا یہ کہ وہ اچھے طریقے سے ہو، یعنی یتیم کے مال کو بڑھانے کے اعتبار سے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہ تب تک کے لیے جب تک کہ وہ پختہ عمر کو یعنی بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ کو اور تول کو کیا کرو انصاف کے ساتھ بھرو، اس میں کمی مت کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اب کسی کو ایسی چیز کی ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بولو تو عدل و انصاف کی بات کرو چاہے قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم نصیحت لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میری سیدھی راہ ہے تم اسی کی پیروی کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے وصیت ہے تاکہ تم بچو پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک ہے، 3 آیتیں ہیں، 1 2 3۔ ان 3 آیتوں میں اللہ نے کئی احکام ذکر کیے ہیں، اللہ کے باب میں، والدین کے باب میں، اولاد کے باب میں، اسی طرح سے عہد ہے اور اسی طرح سے ناپ تول ہیں، تجارت سے لے کے خاندانی زندگی سے لے کے ساری چیزیں، بلکہ سماجی اعتبار سے جان و مال کا سارا معاملہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں اللہ نے سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ ہاں، توحید۔ سب سے پہلی بات اللہ نے بیان کی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، پھر ماں باپ اور پھر اولاد اور پھر اس کے بعد رشتہ دار اور پھر اس کے بعد تجارت، اس کے بعد سماجی جو بھی معاملات ہیں جان و مال کے اعتبار سے اللہ نے سب کو بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ان سب میں سب سے اوپر کیا ہے؟ توحید کا معاملہ ہے۔ تو جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں ان میں اول المأمورات، سب سے پہلا حکم اگر اللہ کا ہے تو وہ کس بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر اس کی تفسیر ہم شروع کر دیں جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں پورا درس ختم ہو جائے گا، اس لیے میں صرف ترجمہ آپ کو بیان کیا ہے۔ اصل استدلال ہمارا یہی ہے کہ ان سارے احکام میں پہلا حکم کون سا ہے؟ توحید کا ہے، ورنہ اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے ان آیات کی تو بہت ساری باتیں اس میں ہیں۔ اس کو الوصایہ العشرہ کہتے ہیں، 10 وصیتیں ہیں، ٹوٹل گنیں گے آپ تو 10 چیزیں ملیں گی اس میں۔ تو پہلا شرک مت کرو اور آخری بدعت مت کرو۔ ہاں دیکھیے آخری کیا ہے؟ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے میں مت جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم چھوڑ کے بدعت والا راستہ ہے۔ تو پہلا توحید کا اہتمام، شرک سے بچو، اور آخری اللہ کے راستے پر چلو صراط مستقیم پر،
اور دوسرے راستوں پر مت جاؤ، بدعات سے بچنا۔ تو یہ آخر میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل ایک دم قریبی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھ کو وصیت کی۔ کیا کہا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، وہ نصیحت یہ تھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے۔ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور جانتے بوجھتے نماز کو کبھی چھوڑنا مت۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان اور اس کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے۔ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، اور شراب مت پینا۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، اس لیے کہ شراب یعنی خمر، وائن کیا ہے؟ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی چابی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نمبر 1 حکم دیے مستقل، کئی احکام دیے۔ پہلا کون سا تھا؟ توحید کا اہتمام، یعنی شرک سے بچنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ یہ عظیمت کا حکم ہے کہ آدمی ڈٹا رہے چاہے اس کو مار ڈالا جائے۔ ہاں یہ آسانی اسلام میں ہے، اگر وہ چاہیں اپنے آپ کو بچانا تو ایسی وقت میں مجبوری کی حالت میں اگر اس پر اکراہ ہو، کفریہ کلمہ بولنے کے لیے کہا جائے وہ بول دے لیکن دل میں نہ ہو، تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے اس وقت کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں گے نہیں بولتا میں اور مر جائے ویسے تب بھی چلے گا۔ یہ عظیمت والا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اور جان بوجھ کے نماز مت چھوڑنا، اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ شراب مت پینا۔ تو ایک کرنے کا کام، ایک نہیں کرنے کا کام۔ نمازوں کا اہتمام کرو، شراب مت پیو۔ اس سے اوپر پہلے کیا بیان کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ تو جتنا حکم دیا آپ نے ان میں نمبر 1 پہ کس کو رکھا؟ شرک مت کرنا، یعنی توحید کا اہتمام کرنا۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 حکم لگاتار دیے ہیں، ان میں سب سے پہلے توحید کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک مت کہنا زبان سے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ جھڑکنا ان کو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے اکرام کی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازوؤں کو تواضع کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رکھنا، ان کی رحمت کا سلوک کرتے ہوئے ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ میں ادب سے پیش آنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اگر تم صالح بنے رہو تو وہ اوابین، اللہ کی طرف لوٹ آنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم والدین کی خدمت کرو، ادب کرو، احترام کرو، تھوڑی موڑی جو چوک تم سے ہو جائے گی معاف کر دے گا، لیکن کوشش کرو کہ تم ہمیشہ ان کے فرما بردار بنے رہو اور ان کا اکرام کرتے رہو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرنا،
ولا تبدر تبدیرا ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور جو رشتہ دار ہیں، اگر کسی وجہ سے کہ مستقبل میں تو اپنے رشتہ داروں کے باب میں اللہ کی طرف سے رحمت کا یعنی عطا کا منتظر ہے اور تو ان کو آج نہیں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو نرم بات کرنا. یعنی اگر تیرے پاس مال ابھی فی الوقت نہیں ہے، آنے والا ہے، اور وہ امید لگائے ہوئے تجھ سے ہیں، تو سختی سے جھڑک کے دور مت کرنا، بلکہ ان سے کیا کرنا؟ نرم بات کرنا. آج نہیں تو کل دے گا ان کو. لیکن اگر وہ امید رکھتے ہوں تجھ سے تو کیا کر؟ ان کے ساتھ سختی کرنے کی بجائے نرمی سے بات کر. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن میں باندھ کے مت رکھ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو بے لگام ہاتھ کو چھوڑ دے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ یا محروم رہ جائے. تو یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کنجوسی بھی مت کر کہ ہاتھ باندھ لیا جاتا ہی نہیں دینے کے لیے، جیسے گلے میں بندھا ہوا ہو یا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ سب کچھ لٹا دیتا ہے، ضرورت مند کو دینے کے چکر میں واقعی جو حقدار ہے، جس کی ذمہ داری اس پر ہے، ان کا حق ضائع کر دیتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی واقعی جن کی ذمہ داری اس پر ہے ان کی ذمہ داری ادا کیے بغیر نوافل میں خرچ کرتا ہے اور فریضے کو ضائع کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے باب میں بڑا خبیر و بصیر ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے اور تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کر ڈال، قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً ان کا قتل، بچوں کا قتل، یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے، بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جانا. انه كان فاحشة وساء سبيلا، یقیناً زنا بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ایک بار اس راستے پر آدمی چلنے لگے رکتا نہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو سوائے حق کے قتل مت کرنا. یعنی اس کے لیے شریعت کا ویلڈ ریزن ہونا چاہیے. جان کے بدلے جان، یا ارتداد، یا زنا کی سزا شادی شدہ کی رجم کرنا ہے، اس کے سوا نہیں. یا پھر جنگ میں قتل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کے لیے ہم نے اختیار رکھا ہے مطالبے کا، یا تو قصاص یا تو دیت. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو اسے چاہیے کہ وہ قتل میں اسراف نہ کرے. اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، یقیناً اس کی مدد کی جا چکی ہے شریعت کے دائرے میں. وہ شریعت کے اعتبار سے اپنا حق لے، نہ کہ خود کچھ بھی اپنی طرف سے ظلم و زیادتی کرے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر بھلے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، پختہ عمر کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً وعدہ عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپ تول کو جب تم ناپو یا تولو تو اس کو پورا پورا بھرو، صحیح طرح سے ترازو کو بھرو. بالقسطاس المستقیم، انصاف کے ساتھ میں، عدل کے ساتھ میں اس کو پورا پورا بھرو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہیں. ایسی چیز بول مت جس کا تجھ کو علم نہیں. ولا تقف، ابن عباس کہتے ہیں
ایسی چیز زبان سے مت نکال جس کا تجھ کو علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھ ہونے والی ہے، ہر ایک سے اللہ پوچھے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کے اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک برائی ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ساری باتیں ان چیزوں میں سے ہیں، حکمت میں سے ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، کہ نتیجے میں تو جہنم میں ملامت کیا ہوا، ڈسپائزڈ، ملامت کیا ہوا اور مدحور، دھتکارا ہوا بنا کر پھینک دیا جائے. یہ صرف ترجمہ ہے، اگر تفسیر شروع کریں گے عشاء. اتنی عمدہ آیتیں ہیں، اس سے پہلے جو گزری الوصایا العشرہ، اور یہ بہت تفصیل سے اس میں اللہ نے کئی احکام ذکر کیے. اس میں لینے کی بات فی الوقت یہ ہے، آئندہ کبھی تفصیل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں لینے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بھی، پچھلی آیات کو بھی دیکھی، ابتدا کس سے کی؟ توحید سے، کہ شرک مت کرنا. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ختم کس پہ کیا؟ پھر ختم بھی کیا. شروع میں کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، آخر میں کہا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانا. شروع بھی توحید اور ختم بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں. کیونکہ کیا کہا؟ یہ تیرے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں جو وحی کی گئی ان میں سے ہیں. تو وزڈم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، اپنے معبود کو جانے، اس کا مقام کسی اور کو نہ دے. تو ہم نے جو باتیں دیکھی، توحید اول المأمورات ہے. جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں ان میں سب سے پرائرٹی کس کو ہے؟ سب سے زیادہ پریفرنس اور سب سے اولیت جس کو کہیں یا اولویت جس کو آپ کہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ توحید کے لیے. تو سب سے پہلا حکم اصل یہ ہے. نمبر 16، توحید تمام حقوق پر مقدم ہے. ہم پر کئیوں کے حق ہیں، رشتہ داروں سے لے کے، انسانوں سے لے کے، جانور سے لے کے، ساری چیزیں ہیں. تو ہم پر کئی حقوق ہیں. ان تمام حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ توحید نہیں، اللہ کا حق ہے. ہر چیز میں توحید بولنا شروع کر دیا آپ. اب آپ سے کوئی آگے پوچھے شام میں کیا کھائیں گے تو توحید. ہر چیز کا جواب دیتے کیا اس. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق. گھر پہ بھی جا کے آپ کیا بناؤ جی آپ کے لیے؟ وہ توحید بناؤ. کس کا فون آیا تھا؟ توحید کا آیا تھا. ہر چیز میں توحید. تو آئندہ پھر آپ کو بھیجیں گے نہیں آپ کے گھر والے. جب سے پونا جا کے آئے توحید بولنا شروع کیا. ہر سوال کے جواب میں کیا بولتے ہیں؟ توحید. تو اللہ تعالیٰ کا حق سب پر مقدم ہے، یعنی سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَى، اور یتیم کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی. وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ بھی. مساکین غریب لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے، جن کے پاس اپنے لیے کوئی ریسورسز نہیں ہیں، مینز نہیں ہیں، ایسے لوگ، وسائل جن کے پاس نہ ہوں. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی.
والجار الجنب، اور نزدیک والا بازو والا پڑوسی، ایسا پڑوسی جو سامنے جس کا گھر ہے اور ایسا پڑوسی جس کا بازو میں گھر ہے، یہ سارے پڑوسی. والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو بازو رہتا ہے. اس سے بعض سلف نے کہا اس سے مراد بیوی بھی ہے کہ جو ایک دم قریب رہتی ہے. وابن السبیل، اور وابن السبیل مسافر. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام بھی جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں. اس سارے لوگ اللہ نے ذکر کیے. کتنے گنیے؟ گن کے بتائیے. ایک تو اللہ کے بارے میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے بعد والدین. کتنے ہوئے؟ 2. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 8، اور اس کے بعد مسافر، اور اس کے بعد کتنے ہوئے؟ 10. بس 10 لوگوں کے، اس کو الحقوق العشرہ کہتے ہیں. یہ آیت کیا ہے؟ ایسی آیت ہے جس میں 10 لوگوں کے حق بیان کیے گئے ہیں. ان میں سب سے پہلا حق کس کا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کا. تو سارے حقوق میں سب سے اوکد، سب سے زیادہ مؤکد حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو توحید اللہ کا حق ہے اور وہ سارے حقوق پر مقدم ہے. لہٰذا ماں باپ اگر کہیں اللہ نے بولا نا ہماری بات ماننے کا، ہاں چل درگاہ پہ، تو ہم کیا بولیں گے؟ آپ کا حق اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا حق آپ کے حق پر بھی کیا ہے؟ مقدم ہے. نہیں ہمارے ماں باپ بول کے گئے بابا کی کندوری کرنے کا، ماں باپ کی تو ماننا چاہیے نا. ہاں، اور اللہ کی نہیں ماننے کا. اللہ کا حق ماں باپ کے حق پر بھی مقدم ہے. تو اللہ کا حق بڑا ہے باقی سب کے حق پر. سارے حقوق کے مقابلے میں اللہ کا حق زیادہ مؤکد ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس آیت میں یہ بات ہم کو بتائی گئی. آیت نمبر 17، مسئلہ نمبر 17. ڈر گئے سب لوگ؟ ہاں، اتنی سارے آیت پڑھ کے ابھی 17 بول رہے، بچی کتنی ہے ابھی معلوم نہیں. مسئلہ نمبر 17. خطرہ دیکھا آپ کو؟ ہاں، ایک دم. قیامت کے دن توحید کے بارے میں پوچھ ہوگی. قیامت کے دن توحید کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون. امام البخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کہا کہ کئی علماء نے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بات کہی کہ فوربک، یہاں آپ غور کریں، فوربک تیرے رب کی قسم. کس کی قسم کھائی اللہ نے؟ فوربک لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے، ان سے محاسبہ کریں گے. عما كانوا يعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے اس کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے. تیرے رب کی قسم ہم پوچھ کے رہیں گے، ان سے سوال کر کے رہیں گے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں. تو نبی کے رب کی قسم اللہ نے کہی. کون ہے وہ؟ اللہ ہی. اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو کہتے ہیں عن قول لا الہ الا اللہ. پوچھا جائے گا کس بارے میں؟ لا الہ الا اللہ کا کیا حق ادا کیا، اس کا اقرار کیا یا نہیں کیا، نبیوں کی یہ دعوت قبول کی یا نہیں کی، قبول کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں پوچھا جائے گا. تو قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں، اس کا اہتمام کیا یا نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کیا یا نہیں، قیامت کے دن اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ ہم پوچھیں گے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ جو پوچھا جائے گا کس بارے میں پوچھے گا اللہ؟ تو کہا کہ یہ پوچھا جائے گا کس بارے میں؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں. قیامت کے دن اس کی پوچھ ہونے والی ہے. مسئلہ نمبر 18، توحید کے بغیر قلب سلیم پانا ممکن نہیں. قیامت کے دن کا جو بیان ہو رہا ہے، جو اللہ نے کہا کہ ہم پوچھیں گے ان سے قیامت کے دن، وہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے، یعنی انہوں نے جتنی ایکٹیویٹیز ان کی دنیا میں تھی، ان میں سب سے اہم چیز کیا ہونی چاہیے تھی؟
توحید کا اقرار ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ اقرار کیا کہ نہیں، گھر بنایا، ہاں اس میں گاڑیاں خریدیں اور نہ جانے کتنی عیاشیاں کی اور دنیا میں کھایا پیا سب کچھ کیا، میری توحید کا اہتمام کیا کہ نہیں؟ انہوں نے یہ سب کچھ کیا لیکن کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ یہ تو سب سے اہم چیز تھی. تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ کیا کہ نہیں کیا تو نے. تو قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز جو قیامت کے دن ہے، دل کا حال پوچھا جائے گا، دل کا حال دیکھا جائے گا، دل کی بنیاد پر نجات ہوگی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر حاضر ہو. قیامت کے دن کیا کام نہیں آئے گا؟ مال کام آئے گا. ہم نے دیکھا اس سے پہلے حدیث، پوچھا جائے گا کہ اگر تجھ کو پوری دنیا کا مال تیرے پاس ہوتا، خزانے ہوتے، اگر آج چھٹکارے کے لیے دینے کے لیے تیرے پاس گنجائش ہوتی تو دیتا؟ وہ کیا کہے گا؟ دے دیتا. لیکن کام آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. اولاد کام آئے گی کہ جیسے دنیا میں کچھ مسئلہ ہے تو اولاد آ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو بچائے گا نہیں. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ہر ایک سے بھاگے گا آدمی. تو قیامت کے دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی. تو کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر حاضر ہو. سلیم سلامت، قلب دل، سلامت دل لے کر آئے. لیکن سلامت کس چیز سے؟ شرک سے سلامت. سب سے بڑی برائی اگر ہے جس سے سلامت رہنا ضروری، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اسی لیے اس کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو تابعی ہیں، کہتے ہیں فی قولہ بقلب سلیم قال سلیم من الشرک، ایسا دل جو شرک سے صحیح سلامت ہو، شرک سے محفوظ ہو، شرک سے بچا ہوا ہو، ایسا دل جو لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا جو شرک سے سلامت دل لے کر آئے. امام عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہتے ہیں سلیم من الشرک، اس سے مراد کیا ہے؟ جو شرک سے سلامت دل ہو. تو قیامت کے دن ایسا دل جو لے کر آئے جو شرک سے سلامت ہو، یہ دل اس کے کام آئے گا. لیکن جس دل میں بابا بیٹھے ہوئے ہوں، ہاں، تو شرک والا دل کام آئے گا نہیں آئے گا. بلکہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم، اور انہی کے منہج پر، جو پچھلے نبی گزرے ہیں انہی کے منہج پر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے ہاں حاضر ہوئے، اپنے رب کی بندگی میں حاضر ہوئے. کیسے؟ قلب سلیم لے کر، قلب سلیم لے کر. تو ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں اللہ نے بتایا ان کے پاس بھی دل تھا، تو کیسا تھا؟ قلب سلیم. اس کی تفسیر کیا ہے؟ ان کے پاس قلب سلیم تھا کا مطلب کیا ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ، اب یہ دوسرے ہیں، مجاہد یہ بھی تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں. یہ 4 بار تفسیر انہوں نے ابن عباس سے سنی. تو مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہتے ہیں عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ. تو شیعتہ کا مطلب کیا ہے؟ انہی کے منہج پر اور انہی کے طریقے پر جو چل کر آئیں پچھلے نبیوں کے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. سدی کہتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہتے ہیں جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے قلب سلیم لے کر، تو کہتے ہیں قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ سلیم من الشرک. ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی کیا تھا؟ شرک سے سلامت دل تھا، شرک سے محفوظ دل تھا. تو قلب سلیم کی تفسیر میں متعدد علماء کا قول کیا ہے؟ یہ ایسا دل جو شرک سے پاک ہونا چاہیے. باقی برائیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصل برائی جو سب سے گندگی، بڑی گندگی جس سے پاک ہوئے بغیر دل پاک نہیں ہو سکتا ہے، وہ کون سی گندگی ہے؟ شرک کی گندگی ہے.
تو توحید والا دل ہی انسان کو آخرت میں نجات دلائے گا۔ نمبر 19، توحید تقوی کی اصل ہے، یعنی کوئی آدمی متقی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ توحید اس کے پاس نہ ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، بچنے کی بہت ساری، شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے، دھوکے سے، ہاں ساری برا، اللہ کے حکم توڑنے سے بچنا، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں جانے سے بچنا۔ لیکن ساری چیزوں میں بچنے کی سب سے بھیانک چیز کون سی ہے؟ شرک سے بچنا۔ اس سے نہیں بچ کے باقی ساری چیزوں سے بچائے نہیں بچے گا۔ آخرت میں یہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی جو چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات میں متقین بیان کیا ہے، جس میں ساری برائیوں سے بچنا اپنے آپ آ جاتا ہے، جس میں شرک سب پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین بچنے والے، پرہیزگار، یہ جنتوں میں، باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ تو صرف ایک ہی صفت اللہ نے بتا دی جنت میں کون جائے گا، کیا بتایا ان کے بارے میں؟ متقین، بچنے والے۔ کس چیز سے بچنے والے؟ شرک سے بچنے والے، اللہ کا حکم توڑنے سے بچنے والے، برائیوں میں جانے سے بچنے والے، سب آ جاتا ہے اس میں۔ یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنے والے، اللہ کی ممنوعات سے بچنے والے، بلکہ ان ساری ممنوعات میں سب سے بڑی منع چیز کون سی ہے؟ شرک ہے، اس سے بچنے والے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں کو حمیت سے بھرا، حمیت غیرت، ضد، ایسی چیز سے اپنے دلوں کو بھرا جو جاہلیت کی ضد تھی۔ جاہلیت میں لوگ قبیلے کے اعتبار سے ہوتے تھے، ہمارا قبیلہ صحیح رہا تو بھی صحیح، غلط رہا تو بھی صحیح، کیوں؟ ہمارا قبیلہ ہے۔ تو اسلام کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں جاہلیت کی ضد پر وہ اڑے رہے، اپنے دلوں کو حمیت سے سائیڈ لینا، اپنے قبیلے کی، اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، مشرکین کی سائیڈ لینا اور نبی کی مخالفت کرنا۔ تو اس حمیت سے جب اپنے دلوں کو انہوں نے بھر دیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ سکون نازل کیا، دین کے اوپر جماع اور دل کے اندر اطمینان اللہ تعالیٰ نے ان کے نازل کیا۔ برے حالات میں بھی وہ اطمینان کے ساتھ حق پر ٹکے رہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی کا کلمہ اس پر ان کو جمائے رکھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور واقعی اس کلمے پر جمنے کے یہی حقدار بھی تھے اور لائق لوگ تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کے کلمے پر جمائے رکھا۔ یہ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب کہتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کلمے پر ان کو ٹکائے رکھا۔ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ تو تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ بچنے والا کلمہ، لا الہ الا اللہ۔ کس چیز سے بچنے والا؟ شرک سے بچنے والا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو تقوی کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کے بغیر تقوی ہو سکتا؟ بولے بہت نیک انسان ہیں، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ہاں جھوٹ نہیں بولتے، لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتے، ایسے آدمی پر متقی کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ چھوٹی چیزوں میں تقوی، لیکن بڑی چیزوں میں کیا ہے؟ اس کے پاس تقوی نہیں، بچنے کی بڑی چیز سے وہ نہیں بچ رہا ہے۔
بچنے کی بڑی چیز سے وہ نہیں بچ رہا ہے. تو تقویٰ کا تصور شرک سے بچے بغیر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو مزید علم سے نوازے. انشاءاللہ ہم ہو گئے وقت ہو گیا. اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے بچنے والا اور توحید پر جمنے والا بنائے. مزید باتیں ہم انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دیکھیں گے.